السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی و اسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، یہ رجب المرجب کا حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت سے احباب اس سلسلے میں دریافت کرتے رہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلتیں ہیں، اور ایسے ہی شعبان کے مہینے کے سلسلے میں بھی دریافت کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت یہ ہے کہ رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کے سلسلے میں احادیث میں کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب لکھی ہے، جس میں آپ نے بہت ساری احادیث جمع کی ہے اور ان کی اسنادی حیثیت بھی آپ نے واضح کی ہے، جو فضائل رجب کے سلسلے میں بہت ہی ضعیف اور موضوع احادیث ہے۔ آپ اس سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ رجب کے اس مہینے میں کسی خاص دن میں کوئی روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت معتبر احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، مقدمہ صفحہ نمبر 11۔ البتہ چونکہ روزہ ایک نیک عمل ہے اور رجب المرجب کا یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، تو یہ دونوں چیزیں یہاں جمع ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے دگنا ثواب مل سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو اس مہینے میں کسی بھی دن کوئی خاص اجر و ثواب کی نیت کے بغیر روزہ رکھنا یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہوگا۔ ایسے ہی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ نے امداد الفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 پر ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ دوسری بات رجب المرجب کے مہینے کا حرمت والے مہینوں میں سے ہونا ہے، جو فضیلت دیگر حرمت والے اشہر حرم کو بھی حاصل ہے، تو اس دوسری بات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں روزہ رکھنا مستحب ہوگا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی شعبان المعظم کے مہینے میں بھی روزے رکھنا پوری طرح ممنوع نہیں ہے، بلکہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھے ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کچھ دن چھوڑ کر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو اوپر حدیث بیان کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یا ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ تو یہ بات صاف ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت سے مرد اور خاص کر کے ہماری بہنیں خواتین اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھتی ہے، رجب، شعبان اور رمضان کے، اور پورا مہینہ روزے رکھتی ہے۔ تو حدیث میں یہ بات صاف حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو پورے مہینے کے روزے اہتمام کے ساتھ صرف رمضان میں ہیں، دیگر مہینوں میں نہیں ہے۔ البتہ شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے، لیکن وہ بھی پورے مہینے کے روزے نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھی آپ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس کا خیال رہے، اور جو غیر شرعی چیزیں ہیں ان چیزوں کو یعنی جانیں اور معلوم کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں اور شریعت پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ بعض عبادات ہم اسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اگر ہے تو وہ روزہ بھی عبادت نہیں ہوگا، نماز بھی عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ البتہ بعض احادیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 طرح کی احادیث وارد ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
شعبان کے پہلے 15 دن پورے ہو جائیں تو پھر روزہ نہ رکھو. 15 دن ہو گئے شعبان کے شروع کے، پہلا ہفتہ دوسرا ہفتہ پورا ہو گیا، پھر روزے نہ رکھو. یہ روایت ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور دارمی شریف کے اندر ہے. اس حدیث شریف میں روزہ نہ رکھنے کی جو بات ارشاد فرمائی گئی، علماء نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہے. پہلے نمبر کی چیز یہ ہے کہ امت کی سہولت کے لیے اور امت پر شفقت کے لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور رمضان کے قریب کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ اس کی وجہ سے اگر اس مہینے میں لوگ زیادہ روزے رکھیں گے تو اس سے ضعف اور کمزوری آ جائے گی، سستی پیدا ہو جائے گی اور رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے. دوسرا، ایسے شخص کے لیے جو مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے اور عبادت میں سستی پیدا ہو جائے اور اس میں مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، ایسے شخص کے لیے رمضان سے پہلے روزے رکھنا مکروہ ہے، اس لیے تاکہ اس میں چستی باقی رہے اور اس کی صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ رمضان میں روزہ رکھ سکے. 15 شعبان کے بعد ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا بالکل مکروہ ہے جس نے شعبان کے پہلے شروع کے 15 دن میں ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو. ابتدائی 15 دن میں ایک بھی روزہ نہ رکھا، اب 15 شعبان کے بعد وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان المبارک کے سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے. ہاں، وہ شخص جو ان دنوں میں روزہ رکھنے کا پابند ہو یا اس کا روزہ رکھنے کا اہتمام ہو. بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے. ان دنوں میں روزہ رکھنے کی منائی جو کی گئی، ممانعت کی گئی، اس کی بھی درج ذیل وجوہات علماء نے بیان کیے ہیں. پہلی بات ہے فرض اور نفل روزوں میں اختلاط ہو جائے گا اور اہل کتاب کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ اہل کتاب فرض اور نفل روزوں میں اختلاط کر دیا کرتے تھے. دوسری بات ہے کہ کبھی چاند دیکھنے میں شبہ ہو گیا، 29 کو چاند دکھا یا نہ دکھا یہ بات واضح نہ ہو سکی اور احتیاطاً اگر رمضان سے ایک دن پہلے 30 شعبان کو روزہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی تو نفل روزہ کا اگر آپ نے اہتمام کر رکھا ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے. تو اگر ان دنوں میں روزہ نہ رکھو تو پھر آپ 30ویں شعبان کو احتیاط کے درجے میں رمضان کا روزہ رکھ سکتے ہیں. تیسری بات، فرض اور نفل روزے ایک دوسرے کے ساتھ اگر جڑے ہوئے ہیں تو پھر شبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ فرض روزہ ہے یا نفل ہے. اور حدیث پاک میں جو آخری بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھنے کا پابند ہے اس کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہر پیر یا جمعرات کو روزہ رکھنے کا عادی ہے، یہ مسنون روزے ہیں پیر اور جمعرات کے، تو اگر کسی کی عادت ہے اور بالاتفاق اگر شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو پیر یا جمعرات آ گیا تو ایسا شخص اپنا مسنون روزہ یا نفل روزہ ان دنوں میں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے. ایسے ہی کوئی شخص کی اگر یہ عادت ہے کہ ہر مہینے کے آخری 3 دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین کی صحیح باتیں جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.